عیسائی دنیا میں یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ وہاں غور و فکر کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ ارسطو نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں ارسطو نے 10 سوالات قائم کیے، تو اس زمانے کے بشپ اور پوپوں نے یہ حکم دیا کہ ارسطو کی یہ کتاب شیطانی کتاب ہے، اور تورات میں جو 10 سینگوں والے ڈریگن کا تذکرہ ہے، تو ارسطو کی کتاب میں جو 10 سوالات یہ قائم کیے گئے ہیں، یہ دراصل اسی ڈریگن کی طرف اشارہ ہے۔ آپ تصور کریے، عیسائی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے، وہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ سوال نہیں کر سکتے، جو ان کے علماء نے، جو ان کے راہبوں نے اور پوپوں نے کہہ دیا بس آپ کو وہی ماننا ہے۔ اسلام اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افلا ینظرون، کیا ہو گیا تم کو دیکھتے کیوں نہیں؟ افلا یتفکرون، کیا ہو گیا تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون، کیا ہو گیا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایک جگہ نہیں، بے شمار مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک سے پہلے علم نہیں تھا، اسلام سے پہلے تعلیم نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم اس زمانے میں بھی تھی، علم تھا اس زمانے میں، لیکن جو علم کا منہج تھا، وہ علم کا منہج اس زمانے میں یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے انڈکٹیو تھا۔ قرآن جب آیا تو اس نے علم کے منہج کو ڈیڈکٹیو فارم میں کنورٹ کر دیا۔ انڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ غور و فکر نہیں کر سکتے تھے، جو بشپ نے کہہ دیا، جو پوپ نے کہہ دیا، جو چرچ کے پادری نے کہہ دیا، جو علماء نے کہہ دیا، بس آپ کو وہی ماننا ہے۔ یہ زمانہ تھا جس زمانے میں یہ علم رائج تھا۔ قرآن جب آیا تو قرآن نے اس علم کے منہج کو چینج کیا، اور قرآن نے کہا کہ انڈکٹیو نہیں، اب علم کا منہج ڈیڈکٹیو ہوگا، یعنی آپ چیزوں کو مانیں گے تو سمجھ کر مانیں، ایسے نہیں مانیں گے، اندھے بہرے بن کر کے کسی چیز پر آپ نہیں گریں گے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی کہ ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے۔